ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماہ سفر کا مہینہ جس کی آج 2 تاریخ
مسلمانوں کے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، ایک مہینہ تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے حرمت والا محرم الحرام کا، اور اس مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے، ان واقعات کی بنا پر، خصوصاً جیسے کربلا کا واقعہ، تو مسلمانوں نے اس واقعے کو، ان لمحات کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے اندر کچھ ایسے کام جو اللہ نے ہمارے پر حلال کیے تھے، ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ بیٹے بیٹی کی شادی، کوئی گھر کے اندر خوشی کا سما، نیا کپڑا نہیں پہننا، کسی کو مبارکباد کسی کی بچی کی پیدائش پر، بچے کی پیدائش پر، یا کسی کی شادی پر نہیں دینی، شادی کے دن نہیں رکھنے کہ یار محرم کا مہینہ ہے، دنیا کیا کہے گی، 15 دن ٹھہر جاؤ، محرم گزر جائے تب ہم شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ اہل باطل نے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا مال تباہ کرنے پر محنت نہیں کی، ایمان ختم کرنے اور تباہ کرنے پہ محنت کی، اور ہمیں یہ لولی پاپ دے دی، ہمیں اس بات میں لگا دیا کہ تمہارے مال کے پیچھے لگے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے جی، اور پھر عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا، سونے کے ریٹ بڑھ گئے، ہمیں اس طرف لگا دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے اندر گھس کر انہوں نے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ مسجد کے مولوی کی بات پر یقین ہے، اللہ کے نبی کی بات پر یقین کوئی نہیں۔ یونیورسٹی والے، کالج والے، بڑے بڑے عصری تعلیمی ادارے، آج تک ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، لیکن قربان جاؤں جب اللہ سمجھانے پر آئے تو ایسے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر، ہاتھ کے اندر چھڑی لے کر میدان کے اندر اترتے ہیں، اور اللہ دنیا کی سپر پاور جیسی طاقت کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا، اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، ہمیں موبائل پر جو ہمیں چسکے لگے ان تو وہ دیکھیں۔ چند دن پہلے اللہ کی دھرتی کے اوپر ایک پرچم لہرایا گیا، اس پرچم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اگلا پیغام آیا، لوگوں نے اسے دقیانوسی، یہ تو آنے والے وقتوں میں اب پتہ لگ رہا ہے، جب ہمارے گھر کے کچن خالی ہیں اور ہماری بچیاں گیند بلہ پکڑ کر گراؤنڈوں میں دوڑ رہی ہیں، اب پتہ لگ رہا ہے روٹی کون پکا کے دے گا۔ پورے اسلامی نظام کے کہ عورت 3 دن سے زیادہ اگر شہر سے باہر جائے گی محرم کے ساتھ جائے گی، یا تو ماشاءاللہ ٹریول والا کہتا ہے سانو کم کرو، 10,000 زیادہ لگیں گے، ہم کسی کے ساتھ محرم بنا کے عمرے کے لیے بھیج دیتے، تما ہے نا پیسے کی۔ اور الحمدللہ ہم بھی ماشاءاللہ کتنے باشعور ہیں، ویسے اپنی گھر والی کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر ماں بہن کرتے ہیں، ویسے دوسرے کے ساتھ محرم بنا کر اپنے دوسرے ملک کے اندر عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ باطل نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا، کمزور کر دیا ہمارا۔ ہر چھوٹی بڑی دکان والا، ہر نجی اور بڑی محفل والا، شادیوں میں چلے جاؤ، موت میت میں سامنے جنازہ پڑا ہوا ہے اور بچے بچیاں رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ابا چلا گیا، ابا چلا گیا، اور ہم وہاں تعزیت کے طور پہ کیا کر رہے ہیں، چینی بڑی مہنگی ہو گئی جی، بڑے ریٹ ود کے چینی دے لے، اس کے گھر جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم چینی کے ریٹ لگا رہے ہیں، کیوں بڑا مہنگا ہو گیا جی۔ کلمے کی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، پیٹرول ویکھا کتنے چلا گیا، راتی 2 روپے اور بتا دیتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت ہی ہمارے سے چھین لی۔ جاؤ، اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، ہم تو روزانہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، ٹینٹ لگے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بیان ہو رہا ہوتا ہے، کان میں آ کے کہتے ہیں کھانا تیار ہے جی، اب دعا کروا دو بس۔
ایک جگہ میں نے پچھلے ہفتے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کی، میں تھک گیا، پسینہ ہی بڑا آیا، مجھے کہنے لگا ذرا عزت کا سوال ہے، ابھی 15 منٹ ہیں، چاول سارے دم پن ہیں، آپ 15 منٹ اور تقریر کریں۔ ہماری ماحول کو بدلنے پر محنت کی، ہمارے گھر کے ماحول پر، ہمارے باہر اور ہمارے دکان کے طریقے پر، ہمارے حلال کمانے کی ماحول پر ایسا اہل بیت الیہود و نصارہ نے ڈاکہ ڈالا کہ پاکستان کی کرنسی کسی کو پسند نہیں آتی، بھاگ رہا ہے امریکہ کے ڈالر کے پیچھے۔ ایک دفعہ ویزا لگ جب دعا کرو جی بس پھر تباہیاں پھر جان گیاں، ایک دفعہ باہر جانے کی دیر ہے، چلا جا باہر، پیسہ ملے گا، ماں نہ ملے گی، باپ نہ ملے گا، بہن کوئی نہیں ملے گا۔ ہم باطل کی سازشوں کا پورے طریقے سے شکار ہیں۔ کچھ ہیں چند ایک سرزمین پاکستان پر جو لوگوں کی ہر وقت آنکھیں کھلوا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے تم اپنے دوست اور اپنے دشمن کو سمجھو۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، موبائلوں پر آتا ہے چینی 65 روپے تھی، اب 115 روپے، کتنوں نے چھوڑی؟ سارے پی کے آئے، جائے آئے سارے لسی پی کے آئے، دہی انی چینی پا کے سارے آئے، چھوڑ دو، فضول کی بحث۔ گھی 165 سے 350 ہو گیا، کتنوں نے چھوڑ دیا؟ بلکہ شوگر والے بھی کہتے ہیں تھوڑا جا مٹھا پا کے دیں یار۔ فضولیات کی ہمیں بحثوں کے اندر الجھا دیا، اور جس چیز پر ہم نے ذہن دوڑانا تھا، ریسرچ کرنی چاہیے تھی، وہ ہم نے لا کر گھر سے الماری میں رکھا، اور الماری سے اٹھا کر ہم نے گڑھا کھود کے قبرستان کے اندر دفنا دیا کہ تیری ہمارے نزدیک یہ حیثیت ہے کہ تجھے ہم یاد کریں گے جب ہمارے گھر میں کوئی مر گیا، پھر آ جانا، تیرے ساتھ تھوڑی سی باتیں کریں گے، اور جب لوگ چلے گئے پھر چلے جانا، ابا جانے، تو جانے، ہم جانے، ہمارے باپ کا مال جانے۔ کیا امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، لگ جاؤ سارے بینک سے لون لینے کے لیے، زمین رکھو گروی 5 سال کے لیے، لو بینک سے لون، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ فرمایا زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے اور نماز کے سجدوں سے۔ دو چیزیں، جن گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، نماز کے سجدے ہوتے رہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اس گھر کے اندر میری رحمت کا آنا جانا لگا رہے گا۔ یخادعون اللہ، صبح دیر سے اٹھے، کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو۔ آج قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ کو۔ والذین آمنوا، ٹیپ ٹاپ کر کے سفید کپڑے پہن کے، رنگدار پہن کے، اور میرے عزیزوں پیسے کی چمک دکھا کر لوگوں پر روک دبانے کے لیے آ گئے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کے مال نے، ان کی وجاہت نے، ان کے جاہ و جلال نے انہیں ایسا دھوکہ دیا، انہیں پتہ ہی نہ لگا۔ پتہ اس وقت لگا جب اسرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو بات پکی ٹھکی ہے، اپنے پلے باندھ لو میرے عزیزوں، جیسی کرو گے ویسی مرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا پھل پاؤ گے، برا کرو گے تو برا بک پاؤ گے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، ایک پودا لگا رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ پودا کس لیے لگا رہا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہوگا، پھل دے گا، سایہ دے گا۔ کہ بابا اپنی عمر دیکھ لے، اپنی سوچیں دیکھ لے، اپنا خیال دیکھ، پل بھل کا تیرا یقین کوئی نہیں، چہرے پر تیرے سایاں، ہاتھ پیر تیرے ڈھیلے پڑ گئے، کب یہ جا کے درخت جوان ہوگا، کب یہ اپنا سایہ چھوڑے گا، اور کب یہ پھل دے گا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا میاں میں نے اپنے لیے تھوڑی لگایا، چل میں اس کا سایہ نہ پا سکوں، آنے والے وقتوں میں کوئی تو سایہ پا لے گا۔ کب درخت تو لگا رہا ہے، پودا تو لگا رہا ہے، سایہ کسی اور کو ملے گا۔
کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اگلا جواب دے کے کہنے لگا معبود غزنوی یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچا دے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں دیر نہ کرنا، بچو یا نہ بچو، دنیا میں رو یا نہ رو، بھلائی کا پھل انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اتنا خوش ہوئے، اشرفیوں کی تھیلی منگوائی، اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی کہ محمود غزنوی سایہ تو دور کی بات ہے، ابھی اس پودے نے زمین میں جڑیں نہیں پکڑی، اللہ نے فائدہ پہلے عطا فرما دیا ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اتنا خوش ہوئے، اللہ اکبر فرمائے ایک اشرفیوں کی تھیلی سے اور منگوا دو۔ دوسری اشرفیوں کی تھیلی جب لا کے اس کے ہاتھ میں ڈالی، کہنے لگا محمود غزنوی ابھی تو کہتا تھا کہاں سے پھل کھائے گا، دیکھ کتنا کریم مالک ہے، ابھی اس کی ٹہنیاں شاخیں نہیں نکلی، پروردگار عالم نے پھل پہلے ہی کھلا دیا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے چلے جاؤ، تمہارے جنازوں کی کیفیت بتلائے گی۔ مر کر جب کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے، اس وقت چہرے کی حشاشت بشاشت بتلائے گی، چہرے کی رنگت بتلائے گی۔ ایسا کام کوئی کر کے گیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کسی کے ہاتھ اٹھے، پروردگار عالم نے جنت کا نکھار دنیا کے اندر اس کے چہرے پر عطا فرما دیا ہے۔ باپ کے قاتل ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اللہ اکبر، آل رسول کو دیکھ کتنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی بدلہ لینے کا خواہش مند ہے، کہتا ہے یار بدلہ لوں گا، اپنا ہاتھ ٹھاروں گا، بدلہ لوں گا، میرے جگرے کو، میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ یہ سبق پتہ نہیں کس کتاب سے تجھے ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اماں کی گود سے، اپنے ابے کے مدرسے سے نہ ملا۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی، سرکار مدینہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھنے آئے، سیدہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے کہہ دیا اے خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے، کہ کملی والے ایک کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ نام نرالا انوکھا انوکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ میں خود نہیں کہہ رہا، میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے اللہ نے اس کا نام انتخاب کیا، اس کا نام اللہ نے پسند کیا، کیونکہ جبرائیل میرے کان میں کہہ رہا ہے یہ اتنی کرموں والی عورت ہے، اس کا نام فاطمہ رکھ دو۔ پروردگار عالم نے اس پر اور اس کے آنے والی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ مجھے کل جھنگ میں کہنے لگے کربلا کے واقعات کا سبق بتلائیے کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے پہلا سبق تو کربلا کے میدان میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا، پورا کر دیا۔ جب ماں نے گود میں لے کے قرآن سنا کر حق مانگا تھا، بیٹے بتا تو میرے دودھ پلانے کا کیا ادا کرے گا؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے کہا تھا اماں جان تو نے مجھے دودھ پلاتے قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں گلا کٹاتے تجھے قرآن سناؤں گا۔ چپیڑ ماری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام نے، اس بات نے، اس جواب نے ان نوجوانوں کے چہروں پر جو آج تک یہی راگ رولا روکتے ہیں، یہی راگ رپا راپتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ چہرہ چہرہ نہ رہا، حالت حالت نہ رہی، رنگ بدل گیا، عقل بدل گئی، تمہارے دانے میں اتارنے کے لیے کما کما کے پاگل ہو گئے۔ تجھے کس نے نعمت دے دی کہ تو اتنا پوچھنے کا حقدار بن گیا کہ تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، یا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تیرے لیے کما کما کر اتنا پاج ہو گیا کہ خود اپنی مرضی سے باتھ روم میں جا نہیں سکتا، ابھی بھی کہتا ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔
یہ اتنا کڑوا بول ہے، یہ کیل جال ذائقے کھانے کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، یہ اتنا کڑوا بول ہے گھر کے سکون کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ اتنا کڑوا بول ہے تیرے نام اعمال پر نافرمانی کا خدا کی طرف سے قلم پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ کن آل رسول کی بات کرتے ہو؟ آل رسول ہے۔ امام باقر کہتے ہیں میرا ابا امام زین العابدین عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک ہرنی آ گئی، میرے باپ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے دائیں بائیں ہٹاؤں، ہرنی ہٹی کوئی نہ۔ اللہ اکبر، میرے باپ نے جب ہرنی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ باقر بیٹے انہیں اندر آنے دے، کہ میں نے اندر آنے دیا، کہ میں حیران رہ گیا۔ ہرنی آئی، میرے باپ کے ہونٹوں کو چوم کر میرے باپ کے کان میں کچھ کہنے لگ گئی۔ آج میرے عزیزوں، دنیا والوں جو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو، اللہ اکبر، نبی تو نبی کی بات ہے، ساری دنیا کے انسان کے ایمان اور ساری دنیا کے انسانوں کے نیک اعمال مل جائیں، نبی کے پاؤں کے نیچے جو جوتے کا تلوا ہے، اس کے نیچے جو مٹی کا ذرہ آ گیا، ساری دنیا کی عبادت ریاضت اس ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاتھ میں لاٹھی لی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہرنی آگے آگے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عربی شکاری کے دروازے پر جا کے رکی۔ امام زین العابدین نے اپنی لاٹھی سے دروازہ بجایا، بڑا گبرو جوان باہر آیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ میرے پاس شکایت لے کے آئی، ہم آل رسول ہیں، ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے ہاتھوں کا حیا کر کے ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں موڑتا ہے۔ امام زین العابدین حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں مکہ پاک میں حرم میں بیٹھا تھا، مجھے اچانک چیخنے کی، دھاڑے مارنے کی، رونے کی آواز آئی، کوئی بچے کی آواز نہیں، عورت کی آواز نہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک نوجوان ہے، سجدے میں پڑھ کے رو کے کہہ رہا ہے الہی معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا، قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھائیو، میں تیرا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ دربار میں اس کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال تک اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ کم عمرک فیما افناہا، 70 سال کی مہلت دی تھی۔ اللہ اکبر، استاد کے پاس شاگرد بیٹھے، 1 گھنٹے کی مہلت نہیں دیتا، پیر 1 دن کی مہلت نہیں دیتا، اللہ اکبر، مالک ملازم کو 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دیتا۔ دیکھ میں تیرا پروردگار، میں نے 70 سال کا تجھے عرصہ دیا، تو کتنا بدبخت ہے، 70 سال میں بھی میرا بن کے نہیں آیا ہے۔ کیا غیب کی خبریں میرے نبی نے تجھے آ کے نہیں بتلائی تھی؟ قدم قدم پہ میرے نبی نے تجھے جھنجھوڑا تھا، قدم قدم پہ میرے نبی نے تجھے ڈرایا تھا۔ اے ظالم، یا تو اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام نہ لگا کے آتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، گناہ تیرے اتنے، تیرے انگنگ کو توڑ کے رکھ دو، لیکن تیرے نام اعمال والے رجسٹر پر تیرے نام سے پہلے میرے نبی کا نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اور ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا نام اعمال اس نام کی برکت کی وجہ سے مجھے کھولتے ہوئے حیا آ رہا ہے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اتنی زور سے رویا، مجھے ترس آ گیا، میں اٹھا اور میں نے جا کے اس جوان کے سجدے میں سر پہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جوان کیا بات ہے، ایسا کون سا تیرے سے گناہ ہو گیا کہ پروردگار عالم سے کہہ رہے مجھے اندھا کر کے اٹھائیو تاکہ قیامت کے دن تیرا میرا سامنا نہ ہو سکے؟ اللہ اکبر۔ حسن بصری کہتے میری چیخیں نکل گئی جب اس نوجوان نے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے اس کا اپنے ہاتھوں سے اس کی زلفوں کو پیچھے کیا تو حضرت حسین کا بیٹا امام زین العابدین رو رہا تھا۔ میں نے کہا واہ آل رسول، سب کچھ دینے کے بعد بھی پروردگار عالم کے دربار میں اثر ہو کے دکھا رہا ہے۔
کوئی عبد الحنان بے وقوف تھوڑی ہے، ہر جمعے کو پرچی لے کے بیٹھ جاتا ہے، یار مسجد کے لیے دے دو، یار مدرسے کے لیے دے دو۔ تم میرے گھر کے لیے دیتے ہو تو نہ دو، تم قاری عتیق کے گھر کے لیے دیتے ہو نہ دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کون سے احسان کر رہے ہو؟ وہ اپنے دیے ہوئے مال سے مانگ رہا ہے، آج بندہ اس کے دیے ہوئے اس مال سے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کل اسے دینے کی ضرورت پڑ گئی، بتاؤ میدان خالی نظر آئے گا، دینے والے چلے گئے۔ کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے آرے سے چروا کر تیرے یاروں کا امتحان لیا، میں نے زمین پر انگاروں پہ لٹا کر تیرے یاروں کا امتحان لیا، تلواروں کے سر سائے میں سجدے کروا کر، نیزے کی اینی پہ سر لٹکوا کر میں نے تیرے یاروں کا امتحان لیا، پیٹ پہ پتھر بندھوا کر، چمڑے اڑوا کر میں نے تیرے یاروں کا امتحان لیا۔ کملی والا ایگزامینر میں بن گیا، امتحان میں نمبر دینے والا میں بن گیا۔ اللہ اکبر، آج دنیا والوں سے صحابہ کا مقام نہ پہنچ، میرے سے اپنے یاروں کا مقام پہنچ۔ میں نے ایک کے نہیں بلکہ ساروں کے بارے میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محبوبہ تیرے یار زمین پر رہ کر میرے سے راضی ہو گئے، میں عرش بری پر سے تیرے یاروں سے قیامت تک راضی ہو گیا۔ بے وقوف ہوگا وہ آدمی جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، اس نائل کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تھوک آسمان سے تیرے منہ پہ آ کے گرے گا۔ کون؟ امام زین العابدین، مروان نے گرفتار کروا دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے کھڑا ہے، پیروں کے اندر رسیاں باندھ دی گئی۔ کیا تھا؟ خلیفہ وقت کا میں، حاکم وقت کا میں، لوگ تیرے پاس آ کر پہلے اللہ اکبر مصافحہ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو کہ پہلے میرے پاس آیا کرے۔ اللہ اکبر کا خون کا فرق ہے، تیرے جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ کس کا، اور میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ زین العابدین مان جا، اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ کہنے لگے ہمیں نہ آزما، کب ہم جان دینے میں بھی دیر نہیں کرتے، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر جان لینے میں دیر نہیں کرتے۔ اختیارات اس نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، جب چاہے ہمارے سے استعمال کروا لیتا ہے، ہمارے اختیار اس کے پابند، ہماری رضا اس کی پابند، ہماری موت حیا اس کی پابند۔ کہ امام زین العابدین سے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، بتا آج اپنے رب کو بلا لے۔ اللہ اکبر کہنے لگے بلا لوں کا بلا لے، مروان کہنے لگا بلا لے، زور سے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر۔ اور لوگوں اس نعرے کو پکا لو، قبر میں کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا۔ میرے عزیزو تجھے اس نعرے کی اہمیت کا اندازہ کوئی نہیں، جا افغانستان میں چلا جا، جن کے وزیر کے پاس رہنے کو مکان کوئی نہیں، تالاب سے وضو کر کے جھونپڑی میں دن رات گزارا ہے، اس سے پوچھ اللہ اکبر کا نعرہ کیا ہے، کہے گا 20 سال اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پروردگار عالم نے اس نعرے کی برکت سے سارے کفر کو ہمارے قدموں میں جھکا دیا ہے۔ کہہ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انگ انگ میں بسا لو، رنگ رنگ میں بسا لو، ڈھنگ ڈھنگ میں بسا لو، کردار میں بسا لو، گفتار میں بسا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیری زبان پہ کون سا نام آئے گا؟ دنیا کی زندگی میں یہ نام یاد کر لے، موت کے وقت خدا کی قسم یہ نام تجھے ملک الموت بھی نہیں بھلا سکتا۔ پروردگار عالم کا اگر تیرے میرے پہ کرم ہو گیا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے قبر میں جائے گا۔ کہہ دو اللہ اکبر۔ کم سے کم پوری دنیا کے کفر پر زبر ضرب لگے نہ لگے، جو تیرے دل کے اندر اللہ اکبر، اللہ کے غیر کا بت بیٹھا ہوا ہے، جب تو اللہ اکبر کہتا ہے اس بت کی گردن فرشتہ فوراً مروڑ دیتا ہے۔
اپنے بچوں کو نام بتا دو. دنیا کہتی تیرے ابے کا نام کیا؟ وہ جس طرح نام بتاتا ہے، جس طرح ابے کا نام پکا ہے اس طرح ربا کا نام پکا دو. آج میرے عزیزو، آج میں آپ سے پوچھوں تمہارے رب کا نام کیا ہے؟ کہہ دو نا اللہ اکبر. اس کی پاور بڑی ہے. زین العابدین نے ہتھکڑی ہاتھوں میں رسن بندھے ہوئے ہیں، مروان کے سامنے کھڑے ہیں. کہ بتاؤں تجھے کیا طاقت ہے؟ کہ تیر مرتبہ اللہ اکبر کا اور نگاہیں ہتھکڑیوں کی طرف ڈالی، ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. کہنے لگے اللہ اکبر، ہم آل رسول ہیں، ہمارا نانا آسمان کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا. پروردگار عالم اللہ اکبر میرے نانے کے اشارے پہ شریعت کے اندر ترمیم کر دیا کرتا تھا. تو جانتا نہیں کون ہے؟ کہ تو جانتا نہیں میں اس ماں کی گود کے اندر کھیلنے والا، تو جانتا کوئی نہیں میری دادی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے ملاقات کا نمبر ملایا کرتی تھی، جب قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، آسمان سے فرشتوں کا جرمٹ میری ماں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا. تو نے ہماری قیمت ہمارے کپڑوں سے لگائی، ہماری گدڑی سے ہماری قیمت لگا رہے. ہم وہ لوگ ہیں، ابھی روئے زمین والوں کو غزوہ خیبر نہیں بھولا جب میرے باپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک کے پرے مار دیا تھا. یہ اختیار کی بات ہے. کبھی وہ کہتا ہے اللہ اکبر دروازہ اکھاڑ کے پھینک دو، کبھی وہ کہتا ہے سجدے کے اندر سر گردنوں کو کٹا دو. اب ہم نے اس کی رضا پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب اس کے اشارے کے مطابق اگر سانس لے، اس کے اشارے پر اگر سانس لینا چھوڑ دیں تو آل رسول کا چشم و چراغ میں کون کہے گا؟ بیت اللہ شریف میں آئے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا حضرت حسین کے بیٹے کے لیے. وقت کا خلیفہ کھڑا تھا کہ ادھر آئیے، آ گئے. کہ میں تھوڑی دیر پہلے حجر اسود کا بوسہ لینے گیا، لوگوں نے مجھے دھکا دے کے پرے دھکیل دیا، اور تو آیا ہے تو حاکم کوئی نہیں، خلیفہ کوئی نہیں، تجھے دیکھ کے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کہا میں تجھے بتلاؤں میری پہچان حرم میں طواف کرنے والوں سے نہیں کرواؤں گا. میری پہچان پوچھنی ہو، میرا تعارف پوچھنا ہو، میرا مقام پوچھنا ہو، میرا شان پوچھنا ہو، آج حجر اسود کے پاس جا کے کھڑے ہو جائے تو اپنی حکومت کا تعارف کرانا، میں اپنے نانے کا تعارف کراؤں گا. حجر اسود بھی بتائے گا اللہ اکبر حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جب حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حجر اسود کا عکس بھی ہمارے چہروں کا بوسہ لینے لگ جاتا ہے. کون؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. لوگوں کو صرف ایک نام حسین یاد ہے، ماں سے واقفیت کوئی نہیں، ابا سے واقفیت کوئی نہیں، نانی نانے سے واقفیت کوئی نہیں، اللہ اکبر بھائی سے واقفیت کوئی نہیں. اور لوگوں حضرت حسین کی صرف ایک بہن زینب نہیں، آپ کی ایک بہن کا نام رقیہ، آپ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ ان عورتوں نے، ان مائیوں نے تمہارا کیا بگاڑا جن کا تم نام لینا گوارا نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے یہ زینب اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی جیسے کوفے کے بازار میں کھڑی تھی، جیسے ابن زیاد کے دربار میں کھڑی تھی، چہرہ چھپا رکھا تھا، سر کے بال پر پیر کی جتی پہ نظر نہ پڑی. دیکھا اہل کوفہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہیں، اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو بلایا کہ زین العابدین پہلے مجھے یہ بتا میرے جسم کا حصہ تو میری چادر میں نظر نہیں آ رہا. کہ نا پھپھی اماں تیرے پیر کا جتا بھی چھپا ہوا ہے. کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کلمہ تو کٹوا دیا لیکن قیامت کی صبح تک فاطمہ کی بیٹیوں نے نانے محمد کا دیا ہوا پردہ بچا لیا ہے.
چلو آؤ میرے عزیزو ذرا معاشرے کو جو جھوڑ کے دیکھے، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ تمہیں کس نے بتایا؟ سیدہ فاطمہ نے تو نعرہ نہیں لگایا، حضرت خدیجہ عائشہ نے تو نعرہ نہیں لگایا، رقیہ ام کلثوم نے نعرہ نہیں لگایا، جویری حفصہ ماریہ قبطیہ نے، ام حبیبہ نے، حضرت سودا نے، حضرت زینب نے تو نعرہ نہیں لگایا، رابعہ بصریہ نے نعرہ نہیں لگایا، عابدہ شبانہ نے نعرہ نہیں لگایا، حضرت میمونہ نے نعرہ نہیں لگایا، حضرت خلصاب ام حکیم نے نعرہ نہیں لگایا، نبی کو گود میں لے کے جھولے دینے والی، لوریاں دینے والی حلیمہ نے نعرہ نہیں لگایا، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ تجھے کسی اور مکتب سے ملا، تجھے دین والے مکتب سے نہیں ملا، فاطمہ یونیورسٹی سے نہیں ملا، خدیجہ کالج سے نہیں ملا، تجھے رقیہ سکول سے نہ ملا، یہ نعرہ تجھے کہیں اور سے ملا۔ اگر فاطمہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتی، تیرا مرنے کے وقت مزاج یہ بنتا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، علی مدینے کی گلیوں میں عورتوں کے جنازے بڑے گزرتے دیکھے، اے علی میرا جنازہ اگر اس حالت میں جائے گا، بتا میں قیامت کے دن ابا کے سامنے کون سا چہرہ لے کے کھڑی ہوں گی؟ کہ فاطمہ لوگ تو دنیا کی زندگی جینے کا انتظام کرتے ہیں، تو مرنے کا کر رہی ہے؟ ان لوگوں کو میرے بھائیوں پیغام ہے، ناراض نہ ہونا، میں نہیں بتلاؤں گا، کون بتلائے گا؟ عورتوں کے جنازے پڑھے آپ نے؟ پڑھے عورتوں کے جنازے؟ قبرستان جاتے ہو، جب چرپائی سے میت کو اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غیر محرم پرے ہٹ جو جی، سارے غیر محرم پرے ہٹ جو جی، پرے ہٹ جو جی، چادرہ پا دو چادرہ۔ کس پہ ڈال رہے ہو؟ جس نے ساری زندگی سر پہ دوپٹہ نہ رکھا۔ اب آئی یہ وہی ہے، سبزی لینے کے لیے یہی جاتی تھی، دودھ لینے کے لیے یہی جاتی تھی، گوشت لینے کے لیے یہی جاتی تھی، کپڑے لینے کے لیے یہی جاتی تھی۔ جب اس کی عزت کے جنازے محلے میں، بازار میں، روڈ پر نکل گئے، مرنے کے بعد آج یاد آیا کہ غیر محرم پر ہٹ جاؤ۔ جب لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے چلا کرتی تھی، اس وقت تجھے غیر محرم کیوں یاد نہیں آیا؟ فاطمہ کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، کونے میں جنتی عورتوں کی سردارن بیٹھی رو رہی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ علی میرا جنازہ چرپائی پہ ڈال کر ابے کے روزے کے پاس سے لے کے گزرے گا، میرے ابے نے مجھے دیکھ کے کہہ دیا فاطمہ تیری چادر کہاں چلی گئی، تیری کفن میں تیرا وجود نظر آ رہا ہے، بتا علی میں اپنے ابا محمد الرسول اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ مجھے تو چھپا کے لے کے جانا۔ حضرت اسماء بیٹھی تھی، آئی، اللہ اکبر، اماں کے پیر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی کہ واہ فاطمہ، اللہ اکبر، کہیں عقل ہوتی ہے، کہیں نسل کا فرق ہوتا ہے، تیری عقل بھی اعلیٰ، تیری نسل بھی اعلیٰ۔ جب ہجرے کی طرف، جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اس وقت بڑی عورتوں کے جنازے دیکھے، حبشے والے چرپائی کے چاروں طرف کھجور کی لکڑی باندھ لیا کرتے، پھر ان کے ارد گرد چادر باندھ لیا کرتے، اندر پتہ ہی نہ ہوتا کس کا جنازہ جا رہا ہے۔ کالی میرا وعدہ کر، میرا جنازہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن مجھے قبرستان اس انداز میں لے کے جانا کہ اللہ اکبر، وجود تو دور کی بات ہے، میری چرپائی پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ارشاد فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے فاطمہ، کیا تو نے اپنے ابا سے سنا نہیں تھا؟ ہر وقت کان دھرے مسجد کی دیوار کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ کیا تیرے ابے نے ممبر پر نہیں کہا تھا؟ کیا حسین کے نانے جان نے ممبر پر بیٹھ کے نہیں کہا تھا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر میت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ، جب تیرا اعلان انتقال ہوگا، مکے میں اعلان کرواؤں گا، مدینے میں اعلان کرواؤں گا، عرب و عجم میں اعلان کرواؤں گا، خدا سے سفارش کروا کر پورے آسمان زمین پر جبرائیل سے اعلان کرواؤں گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نبی کی نور نظر کا، نبی کے جگر کے ٹکڑے کا، حسین کی اماں جان کا، کربلا کے شہید کی ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جوک در جوک آئیں گے، ہاتھ جوڑ کے حضرت علی کے آگے رونے لگ گئی کہ علی
بھائی ایسا کام نہ کریو، فاطمہ کے پردے کا کیا بنے گا؟ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا ہوا؟ کہ رب کعبہ کی قسم ہے، جس دل سے اللہ نے اس چہرے پر نگاہ ڈالی، نکھار ڈالا، اس دل کے بعد اللہ اکبر اس چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا یا علی المرتضیٰ نے دیکھا، میں نہیں چاہتی تیسرا آدمی میری چرپائی کے پائے کو دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ لوگ میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کا نمونہ دے کے جا رہے ہیں، فاطمہ اپنے جنازے کا نمونہ دے کے جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانا، دن کے اجالے کے اندر غیرت مند حضرات، دن کے اجالے میں جنازہ اٹھانے میں بہن بیٹی کا حرج کوئی نہیں، لیکن شام کے وقت اٹھاؤ۔ اور یہاں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا کے چلا جاؤ، اگر محرم موجود ہے، رشتہ دار موجود ہے جن سے بی بی کا پردہ کوئی نہیں، کوشش کریں وہ کندھا دے کے قبرستان لے کے جائیں۔ ہاں اگر کندھا دینے والا نہ ہو، تیرے میرے جیسے کی ضرورت پڑے تب دو، ورنہ میرے عزیزو اللہ نے اتنا غیرت کا پردہ ڈال رکھا ہے کہ غیر محرم کو، محلے دار کو، ان کے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اور ایک خیال کیا کرو، جب میت کا ایسا معاملہ ہوا کرے تو خود ہی دور ہٹ جایا کریں۔ غیرت والا انسان ہو، ایمان والا انسان ہو، اسے کہا جائے جی پرے ہو جاؤ، تو زیادہ ماما بن رہا ہے، قبر کے مشورے دے رہا ہے، اتھے رکھو جی اتھے رکھو۔ پیر محل والوں اپنی مرضی کرو، الازہر تعلیمی ادارہ موجود ہے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جاؤ جا کے میرے عزیزوں کسی مدرسے سے میت کی تدفین کا فتویٰ لے لینا۔ میں یہاں مسئلہ بتاؤں گا، کہو کہ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی نے بتایا، ہم اہل حدیث سے دیوبندی نے بتایا، اور دیوبندیوں کا مسئلہ چھوڑ دو، اہل حدیث و بریلویوں کا مسئلہ چھوڑ دو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کنبے والوں کو، حضرت عباس کو، حضرت عقیل کو، حضرت علی کو، اپنے خاندان کے چشم و چراغ کو، اپنے یاروں کو منبر پر بیٹھ کے بتایا، فرمایا اگر تمہاری حیاتی میں میرا جنازہ اٹھے، میری قبر میں 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ، میرے اور زمین فرش کے درمیان کوئی چٹائی نہ بچھانا، فرمایا 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ دوسری بات یہ، میری قبر بغلی بنانا۔ تیسری بات یہ، آگ کی پکی کوئی چیز میری قبر میں نہ رکھنا، کچے مٹکوں سے میری میت کو ڈھانپ دینا۔ یہ میرا نبی سارے عالم کے انسانوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے۔ اور لوگوں چٹائیوں سے جسم نہیں بچا کرتا، ایمان کی دولت سے جسم بچا کرتا ہے۔ آج 10 ستمبر ہے، اللہ اکبر، اس منبر پر ایک جلوہ گر ہونے والا، ساری زندگی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا، میرے عزیزوں جب مسجد کے سادے سے لاؤڈ سپیکر کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا، اہل حق بنانے والا، غلط باطل عقیدوں سے صحیح عقیدہ بتلانے والا، ایک اللہ اکبر اجڑا ہوا ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، جسے آج دنیا مولا محمد صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے 50 سالہ دور میں اس منبر پر بیٹھ کر اتنا اللہ اللہ سنایا، اتنا رسول اللہ سنایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج جامع مسجد عثمانیہ کا یہ گلشن جو بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں پروردگار عالم نے اس کی رات کے پہر یا دل کے اجالے کا کون سا آنسو قبول فرمایا۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک اس صدقہ جاریہ کو قائم فرما دیا ہے۔ جو اس ادارے کا بانی تھا، مرد قلندر مولا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ، میرے عزیزوں وہ اس منبر پر لوگوں کو پیغام دے کے گیا کہ دنیا والوں قبر کے اندر ذرا اعمال والی گٹھڑی لے کے آئیو، ایمان سینے میں مضبوط پہاڑوں جتنا لے کے آئیو، میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں میں تمہارے سے بری ذمہ ہو جاؤں گا، میں کہوں گا الہی زندگی کے 50 سال تک میں نے اللہ کا قرآن سناتا رہا،
پروردگار عالم ان کی سمجھ میں نہ آیا تو میرا قصور کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزوں، یہ پیغام جو آج منبر پر عبدالحنان کی زبانی سن رہے ہو، یہ پیغام میرے دادے کا نہیں، میرے نانے کا نہیں، یہ پیغام نبیوں کے نبی، سرتاج انبیاء، محبوب کبریا، امام الرسل کا ہے۔ یہ پیغام میرا نبی کا ہے، یہ امام سید الانبیاء کا ہے، یہ پیغام معراج کے دولہا کا ہے، سارے نبیوں کا سردار کا ہے۔ یہ پیغام فاطمہ کے بابے کا، حسین کے نانے کا، صدیق کے یار کا، جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے 6 میل کا سفر کر کے گیا۔ یہ نام کون ہے؟ یہ پیغام کس کا ہے؟ دنیا والے، آسمان والے، زمین والے، جس پر درود و سلام کا نظارہ پیش کرتے ہیں، ترانہ پیش کرتے ہیں، اس ہستی کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اتنا بابرکت نام ہے، نام لو اللہ ہونٹوں کو جوڑ دیتا ہے۔ نبی کی زندگی پر عمل کرو۔ کہنے لگا جی اگر اس کے بچے واپس کر دوں، اللہ اکبر، اگر اس کے بچے واپس کر دوں، اللہ اکبر، تو میرے گھر کا چولہا پانی کیسے چلے گا، خرچہ کیسے چلے گا؟ میرا تو کام یہ جانور شکار کر کے واقعات سے ہمیں یہ سبق نہیں ملا کہ آل رسول مکے مدینے سے آئے تھے، جان دے کے چلے گئے، جان بھی دے کے چلے گئے، ساری انسانیت کو، نانے کا کلمہ پڑھنے والی امت کو ایک پیغام بھی دے کے گئے ہیں کہ دیکھنا پیسے کی چمک پر، ڈالر کی چمک پر، سونے چاندی کی چمک پر کبھی مال کا سودا نہ کرنا۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، جن کے پاس نہیں زندگی ان کی بھی گزر گئی، جن کے پاس ہے زندگی ان کی گزر گئی۔ مسئلہ ایمان کا ہے، یہ ایمان کا کارڈ ATM یہ قبر میں کام آئے گا، یہ کارڈ تجھے حشر میں کام آئے گا، پل صراط سے گزرنے میں کام آئے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے پہ کام آئے گا، حتیٰ کہ میرے نانے کے حوض کوثر پر اس وقت تیرا بلاوا ہوگا جب ایمان والا کارڈ تیرے سینے کے اندر دیکھا جائے گا۔ ایمان والے کارڈ کے ساتھ نانے کی تباہ لے کے آنا، تجھے حوض کوثر بھی مل جائے گا، جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا۔ تم پٹھان بنو تمہاری مرضی، تم عوان بنو تمہاری مرضی، تم ارائی بنو تمہاری مرضی، تم ملک بلوچ بنو تمہاری مرضی، لیکن میرے عزیزوں آج ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اولاد کی ذمہ داری، خاندان کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ختم نبوت کا چوکی دار بنو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج ختم نبوت کی چوکی داری سے ہم نے منہ موڑ لیا، ختم نبوت کی پگڑی پہ لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آج صرف پاکستان کے نہیں، صرف پیل محل کے نہیں، جناب نگر کے نہیں، لاہور پشاور راول پنڈی کے نہیں، بلکہ اس غدار مصطفیٰ کو، گستاخ مصطفیٰ کو، گستاخ رسول کو آج جامع مسجد میں عثمانیہ میں ایک پیغام دے دو، موبائل کے ذریعے پوری قادیانیوں کو پیغام دے دو۔ ہمیں پاکستان کی افواج کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والے قادیانیوں تمہاری موت ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تم نبی کی اگر تمہارے چاہو ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو، ایک مرتبہ پیر محل کے نوجوان کے سامنے، عاشق رسول کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے دیکھ، انشاءاللہ نہ تیرے منہ میں زبان رہے گی، نہ تیرے جسم میں جان رہے گی۔ کہہ دو تاج ہوتا ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت، تاج ہوتا ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ موٹر سائیکل پر ہو، سائیکل پر، کار میں جہاں بھی ہو، 3-4 مرتبہ نعرہ لگا کر اپنا کلیجہ نہیں، گنبد خضرا کے مکی کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا کرو۔ جب تو یہاں بیٹھ کر اپنی دکان، اپنے مکان میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جنت البقیع میں خوشیوں کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹی مسکراتی ہے، نبی کی ماں، نبی کی بیوی مسکراتی ہے، اماں آمنہ
مسکراتی ہوگی، بھائی حلیمہ لوریاں دینے والی مسکراتی ہوگی، دو یار جو نبی کے ساتھ ابو بکر عمر پڑے ہیں، جب یہ نعرہ لگتا ہوگا کملی والا دونوں کے طرف دیکھتا ہوگا تو یا زندہ باد کہتا ہے، روزے میں صدیق عمر زندہ باد کہتا ہوگا، لگا دو پھر نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، باہر والے بھی ہاتھ کھڑا کریں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔